صدق اللہ رمضان کریم صدق اللہ العظیم رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک نے اپنی اس نصیحت و بیان کے تذکرے میں ہمیں بہت ساری ایسی اقوام اور بہت سارے ایسے اصحاب اور لوگوں کے قصے سنائے ہیں جو عبرت انگیز ہیں، اور ان کو قرآن پاک میں لانے کا مقصد اور مقصد بھی نہ صرف انسانی ان جرائم کے اوپر سے پردہ اٹھانا ہے جس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں نکلا، بلکہ بعض ایسے اشخاص کی نشاندہی بھی کرنا ہے جنہوں نے ایسے مظالم اور ایسے ظلم و استبداد کے دور کے باوجود اپنی روش جو ہے حق کے اوپر چلنے کی وہ قائم رکھی۔ آج ایسے ہی کچھ واقعات میں قرآن پاک کی متفرق سورہ مبارکہ سے آپ کے سامنے پیش کروں گی، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اصحاب الاعراف کا تذکرہ، جس کا مطلب جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، اور وہاں ایسے لوگ جائیں گے جن کے اعمال نیک و بد برابر ہوں گے، ان کی نیکیاں بھی اتنی ہوں گی جتنی ان کی برائیاں ان کو جہنم میں نیکیوں میں جانے کی راہ میں حائل ہوں گی، لیکن ان کی نیکیاں جو ہیں وہ ان کو جہنم میں ڈالے جانے کے خلاف ہوں گی، اس لیے ان کا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ اس جگہ پر مقیم ہوں گے جو کہ ایک بلند جگہ ہے۔ آراف کے لفظی معنی جو ہیں وہ بلند معنی ہے اور یہ عرف کی جمع ہے۔ اس کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے حکم سورۃ الاعراف میں ہی ملتا ہے کہ بہشت و دوزخ کے درمیان ایک مقام بلند پر کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو ہر شخص کو اس کی صورت سے پہچان لیں گے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، وہ یہ لوگ بہشت سے باہر ہوں گے لیکن وہاں پہنچنے کی پوری امید رکھتے ہوں گے۔ یہ ہمیں ان حساب کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارا شمار جو ہے وہ ان لوگوں میں ہو جن کے بارے میں یہ یقین کامل ہو کہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ ملے گی۔ ایک اور اصحاب کا تذکرہ جو ملتا ہے وہ اصحاب الایکا کے نام سے ملتا ہے، اور ایکا کے لفظی معنی جو ہیں یہ جنگل کے ہیں، گھنا جنگل کے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ مدین کے علاقے میں واقع ایک ایسا گھنا جنگل تھا جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تبوک کا دوسرا نام کے طور پر بھی معلوم ہے، اور اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، یہ ہمیں سورۃ الاعراف سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ مدین کے جو لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ناپتول میں کمی بیشی کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے لوگوں سے جو کہ اس ایک بڑی شاہراہ سے گزرتے تھے، ناجائز ٹیکس وصول کرتے تھے، اور اس وجہ سے ان کو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے روکا اور یہ ان کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور اس عذاب کے نتیجے میں یہ قوم جو ہے یہ ہلاک ہوگی۔ اس کے بعد اصحاب الحجر کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن پاک کرتا ہے۔ حجر والوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا اور ہمارے دیے ہوئے احکام سے روگردانی کی، یہ لوگ زندگی گزارنے کے لیے پہاڑ کاٹ کر گھر بناتے تھے، ایک صبح کڑک نے انہیں آ لیا اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ تیما کے جنوب میں وادی القریٰ سے ایک یوم کی مسافت پر یہ شہر ہے جسے شہر حجر کہتے ہیں، یہ سمود جسے قوم سمود کا نام دیا گیا، اس کا مرکزی شہر تھا، مدت سے یہ ناپید ہو چکا ہے، اور اب اس کے قریب ہی ایک اور شہر ابھر آیا ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں۔ مغرب میں اس کے ایک پہاڑ واقع ہے جسے اسالس کہتے ہیں، اور ایک یورپی سیاح جو ہے اس نے 1876 میں کچھ کتبے اور کچھ قبروں کے نشانات دیکھے تھے اور اس نے اس کی نشاندہی کی تھی۔ یہ اسی میں وہ غار بھی واقع ہے انہی پہاڑوں کے سلسلے میں جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جہاں سے نمودار ہوئی تھی، اور انہی اہل حجر یعنی اہل سمود نے انہیں مار ڈالا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے کہنے پر ان کی دعا پر اس قوم کے لیے اپنا ایک معجزہ جو ہے وہ بھیجا تھا، اور وہ یہ تھا کہ پتھر میں سے اونٹنی نمودار ہوئی تھی، وہ اونٹنی جس نے کچھ عرصے کے بعد ایک بچے کو جنم دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا تھا، اور اس کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق قرار پائے تھے کہ اس معجزہ خداوندی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود یہ اس پر ایمان کامل نہ لائے بلکہ نبی کی تکذیب کی، اور حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے منصوبے جو ہیں وہ بھی بنائے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ اپنے لوگوں کو لے کر یہاں سے منتقل ہو گئے، اور اصحاب حجر جو ہیں یہ عذاب کا شکار ہوئے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ مبارکہ پیش کی گئی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں کچھ اور لوگوں کا تذکرہ اصحاب رس کے نام سے ہوتا ہے۔ یہ نام قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے، اور اس میں کچھ اس طرح سے آیا ہے کہ سورۃ الکاف میں ارشاد ہوتا ہے اہل مکہ سے پہلے قوم نوح، اصحاب رس اور سمود اپنے انبیاء کو جھٹلا چکے ہیں، اور ایک اور جگہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ہم عاد، سمود اور اصحاب رس کو تباہ کر چکے ہیں۔
رس کے جو لفظی معنی ہیں وہ تپ، بخار، کنواں یا زمین میں کسی چیز کو چھپانے کی ہیں، اور اس کے بارے میں مختلف تفاسیر اور مختلف روایات ملتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کنواں تھا جس میں انہوں نے اپنے نبی کو بند کر دیا اور وہ اس کے اندر ہی مر گئے۔ اس کے واقعے کا اس کے جو ٹائم پیریڈ ہے اس کا تعین کرنا بھی مشکل ہے، لیکن جو اس کے بارے میں سب سے زیادہ اچھی تحقیق اب تک سامنے آئی ہے وہ مصر کے ایک اسکالر فرج اللہ کی ہے، جن کی تحقیق کے مطابق اس مشہور شہر کا نام جو ہے قفقاز تھا، جو موجودہ آذربائیجان کے علاقے میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جن کا نام ابراہیم زردشت تھا، اور انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی تبلیغ دی۔ انہوں نے انکار کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ تکذیب کی اور سرکشی اختیار کی، اور سرکشی کے بارے میں یہ کنویں والا واقعہ بھی آتا ہے کہ ان کو اس کنویں میں بند کر دیا گیا، اور اس کنویں میں بند کر کے کوشش کی گئی کہ ان کو شہید کر دیا جائے اور ان کو تکلیف پہنچائی جائے، لیکن اس کے باوجود یہ نبی جو ہے، ان کی تحقیق جو ہمارے سامنے آئی ہے، اوسطا ایک صحیفہ ہے جس میں اس نبی کے پیغام جو ہے وہ ہم تک پہنچتے ہیں، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ عربوں میں عنقریب ہم ایک عظیم نبی پیدا ہوں گے، جب اس کی شریعت پر 1000 سال سے زیادہ گزرے گا اور دوسرا 1000 سال شروع ہوگا تو اس دین میں ایسی باتیں شروع ہو جائیں گی کہ یہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ یہ وہی دین ہے جو اپنے قرن اول میں تھا۔ اور اس نبی کا جن کا نام ابراہیم زرشت بتایا جاتا ہے، اس تحقیق کے مطابق ان کی دعوت کا میدان جو ہے وہ پھر آذربائیجان سے نکل کر ایران تک پھیل گیا تھا، اور ان کا صحیفہ جو ہے وہ اب خاصی حد تک نہیں موجود نہیں ہے، لیکن جو موجود ہے اس کے مطابق میں نے آپ کے سامنے چیزیں بیان کی۔ اصحاب رس سے متعلق مختلف اور اقوال بھی ہیں، جس میں ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی مروی ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے ایک کالا حبشی غلام جو ہے وہ داخل ہوگا۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو اسی واقعے کی تفسیر میں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نبی ایک علاقے میں بھیجا تھا، وہ نبی اس علاقے کے لوگوں کو دعوت تبلیغ دیتا تھا، وحدانیت کا پیغام دیتا تھا۔ اس نبی کی تعلیمات پر ایمان لانے کے بجائے انہوں نے اس کی تکذیب کی اور ایک کنویں میں اس نبی کو بند کر کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیے۔ اسی جگہ پہ اور اسی علاقے میں ایک کالا حبشی غلام بھی تھا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جوت جگائی تھی، لیکن وہ لوگوں کے خوف سے اپنے اس ایمان کو ظاہر کرنے سے کتراتا تھا، لیکن اس خوف خدا نے اس کو اس درجے مائل کیا کہ وہ کوشش کرتا تھا کہ جب وہ لوگ اسے نہ دیکھ رہے ہوں وہ بازار میں جائے، لکڑیاں بیچے اور ان لکڑیوں سے جو اس کی آمدن ہو اس میں سے کھانا لے جا کر اس نبی کو پہنچاتا رہے، اور اس طرح سے وہ کام کرتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند طاری کر دی اور وہ 14 سال تک جو ہے وہ سوتا رہا۔ اس دوران میں ان لوگوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی اور اس نبی کو ہلاک کر دیا، جس کی وجہ سے یہ قوم تباہ ہو گئی، اور 14 سال کے بعد جب وہ حبشی جو ہے وہ نیند سے بیدار ہوا اور اپنی قوم کی طرف لوٹا تو اسے اس سارے معاملے کا علم ہوا، اور اسی مناسبت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلا شخص ایک کالا حبشی غلام ہوگا۔ اصحاب رس سے متعلق اس واقعے کے بعد ہمیں جس اصحاب کا تذکرہ ملتا ہے انہیں قرآن پاک نے اصحاب قریہ کے نام سے بھی بلایا ہے۔ یہ سورہ یاسین میں یہ واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس میں واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ ایک بستی کی مثال بیان کر دیں جب ان کے پاس کچھ پیغمبر آئے، جبکہ ہم نے ان سے پہلے 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو تیسرے پیغمبر کے ذریعے قوت دی اور ان تینوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح صرف بشر ہو اور خدائے رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ پیغمبروں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے صرف۔ اور لوگوں نے یہ کہا اس بستی کے رہنے والوں نے کہ ہمیں تم سے نحوست پہنچی ہے، اگر تم واقعی باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے اور دردناک عذاب دیں گے۔ اور پیغمبروں نے یہ کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ نحوست ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا ہے میری قوم تم پیغمبروں کی پیروی کرو، ایسے لوگوں کی پیروی جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ سورہ یاسین نے آیت مبارکہ 21 سے لے کر 36 تک یہ پورا واقعہ جو ہے یہ بیان کیا ہے، اور اس واقعے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ملک انطاکیہ جو کہ شام کا علاقہ ہے وہاں کے بارے میں ہے۔ اس شہر کے لوگ بت پرست تھے اور اس کا جو بادشاہ ہے اس کا نام انتخیسس بن انتخیسس تھا۔ اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 پیغمبر بھیجے تھے اور بہت ساری جگہوں پہ ان کا نام صادق
ہے اور کچھ لوگوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے جو نبی نہیں تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے لوگ تھے جو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کی وحدانیت کا پیغام لے کر گئے. اس قوم نے تکذیب کی ان لوگوں کی اور ان کو مارنے پر اتر آئے, انہیں منحوس قرار دیا, سنساری کے لیے آمادہ تھے, لیکن ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ایسے اترا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ دونوں جو اس بستی کے دروازے تھے ان کو پکڑ کر اتنی زور سے ایک آواز تھی کہ اس آواز کی شدت سے یہ لوگ ہلاک ہو گئے. اور یہ شخصیت جن کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے انہیں حبیب نجار کے نام سے جانا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ کوڑ میں جزام میں مبتلا تھا, اور جب اس نے اللہ کے ان لوگوں کو آتے دیکھا اللہ تعالیٰ کی دعوت تبلیغ کا پیغام لیے ہوئے تو اس سے پوچھا کہ میں اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں, جو کہ اس وقت چونکہ بت پرست تھا وہ بتوں سے دعائیں مانگا کرتا تھا اور مجھے صحت یابی نہیں ہو رہی, تو کیا تمہارا رب جو ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ تو اللہ کے ان بھیجے ہوئے لوگوں نے دعا فرمائی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے اس جزام سے اس کوڑ سے نجات دی اور اس نے اللہ تعالیٰ کی معجزاتی اور کرشماتی اور اس طاقت کے اوپر دیکھتے ہوئے ایمان لے آیا, اور اسی ایمان کی حالت میں وہ اپنی قوم کی طرف دوڑا انہیں روکنے کے لیے, ان اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے لوگوں کی تکذیب کرنے سے باز رہنے کے لیے, لیکن انہوں نے اس کو بھی مار دیا. اور جب اس کو انہوں نے شہید کر دیا تو اس کے بعد وہ شخص اس کے بعد بھی اس حسرت میں مبتلا رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجے اور یہ لوگ دیکھ سکیں, کاش کہ یہ لوگ دیکھ سکیں کہ میرے ساتھ جو ہے کیا اچھا سلوک ہوا ہے اور مجھے میرے ایمان کا صلہ کیا اچھا ملا ہے. اس واقعے کے بعد ایک اور واقعہ جو ہے وہ سورۃ الکہف میں ہمارے سامنے آتا ہے جنہیں اصحاب کہف الرقیم کا نام دیا گیا. یہ چند ایسے نوجوان تھے جنہوں نے ایک ایسے ظالم بادشاہ جو کہ اس وقت بت پرستی کی طرف مائل تھا اس کے سامنے اس کے دربار میں اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہیابی کی دعا فرمائی تھی, اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مقبول کیا کہ انہوں نے جو ایک غار میں جا کے پناہ لی اور اس غار میں ان کے اوپر 300 سال تک کے لیے نیند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے طاری کر دی. 300 سال کے بعد یہ نیند سے بیدار ہوئے اور جب اپنے علاقے میں جاتے ہیں ایک شخص ان میں سے خوراک لینے کے لیے تو معلوم ہوتا ہے اس سارے واقعے کا نہ صرف ان کو بلکہ اس زمانے میں جتنے لوگ تھے, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ جو ہے یہ دنیا کے سامنے آتا ہے. اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ کہاں پر واقع ہے, لیکن بہت ساری جو روایت ہے اس کے مطابق یہ اردن کا علاقہ ہے جہاں پر کہ یہ غار پایا جاتا ہے, اور عمان جو شہر ہے اس کے مضافات میں یہ واقع ہے. یہ جو ظالم بادشاہ ہے اس کو ٹروجان کہا جاتا ہے اور یہ بت پرستی کا دور تھا. یہ 48 عیسوی سے لے کر 147 عیسوی تک یہ بادشاہ رہا تھا, اور عیسائیت سے سخت جو ہے یہ اس کو ناپسند تھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام آئے, بت پرستی کی طرف مائل تھا. اس کے بعد ہمیں ایک اور واقعہ جو قرآن پاک میں سورۃ البروج میں ملتا ہے ان میں اصحاب الاخدود کا ذکر ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے برجوں یعنی کہکشاؤں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے, جو اس دن حاضر ہوگا اس کی قسم, اور جو کچھ حاضر کیا جائے گا اس کی قسم. خندقوں والے لوگ ہلاک کر دیے گئے, یعنی اس بھڑکتی ہوئی آگ والے جو بڑے ایندھن سے جلائی گئی تھی جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے, اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے, انہیں آگ میں پھینک پھینک کر جلا رہے تھے. انہیں ان مومنوں کی طرف سے اور کچھ بھی ناگوار نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو غالب اور لائق حمد و ثنا ہے. یہ مکمل واقعہ سورۃ البروج میں آتا ہے اور اصحاب الاخدود کے نام سے اسے جانا جاتا ہے. احادیث میں صحیح مسلم میں اس کا تذکرہ اس طرح سے موجود ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا. جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, ایک لڑکے کو آپ میرے ساتھ جو ہے شاگرد کریں تاکہ میں علم اسے منتقل کروں. وہ لڑکا بادشاہ نے اس لڑکے اس جادوگر کی سپرد کر دیا. وہ جادوگر اس کو جادوگری کی تعلیم دیتا تھا, لیکن اس تعلیم کے راستے میں ایک راہب تھا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کی تعلیمات جو ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کرتا تھا. اس لڑکے کو اس بت پرست جادو مشرک کی باتیں اور اس راہب کی باتوں میں جو فرق ہے اس نے انٹرسٹنگ ایک ڈیبیٹ کریٹ کی. وہ رک کے سنا کرتا تھا اس راہب کی باتیں اور اس کے دل میں ایمان جو ہے وہ غالب آنے لگا تھا. ایک دن جب وہ جا رہا تھا تو اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک عجیب الخلقت جانور جو ہے موجود ہے. اس نے اپنے ایمان کی آزمائش کرنے کے لیے سوچا کہ دونوں میں سے کون سچا ہے. اس نے ایک پتھر اللہ کا نام لے کر کہ اس
راہب کے اللہ کے نام سے جو کہ مجھے ایک خدائے واحد کا پیغام دیتا ہے مارا تو وہ جانور ہلاک ہو گیا، جبکہ اگر اس نے اس سے پہلے جو پتھر مارا تھا وہ اس بت پرست مشرک جادوگر کے رب کے نام سے مارا تھا اور وہ نہیں ہلاک ہوا تھا۔ اور پھر اس لڑکے کو ہلاک کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ کے حکم سے یہ معجزاتی طور پر ہر سازش سے نکل آتا تھا اور بادشاہ باوجود کوشش کے اس کو ہلاک کرنے میں کامیاب نہ ہو پایا۔ اس کے بعد بادشاہ نے یہ چاہا کہ اس لڑکے کو ہلاک کر دے تو اس نے بتایا کہ مجھے ہلاک کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ کارگر ہوگا، اور وہ یہ کہ تم بہت سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور وہاں پر میرے ہی ترکش میں سے تیر لے کر اس نام کے ساتھ وہ تیر مجھے مارو کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے جو کہ خدائے واحد ہے۔ اور یہ اس کے کہنے کے مطابق اسی کلمے کے ساتھ جب تیر چلایا گیا تو صرف اس تیر کی وجہ سے اس لڑکے کی ہلاکت ممکن ہوئی، چونکہ ایک کثیر تعداد میں وہ قوم وہاں پہ موجود تھی جو کہ اس معجزے کو دیکھ رہی تھی، اور ان کو وہ دیکھ چکے تھے کہ اس لڑکے کو ہلاک کرنے میں بادشاہ کی تمام تدبیریں اور تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ وہ ایمان لے آئے، ان کے ایمان لانے کی جو رنجش ہے اس کے نتیجے میں گہری خندقیں کھدوائی گئی جس کو آگ سے بھر دیا گیا، اور وہاں پر لوگوں کو وہ ڈالتے جاتے تھے، اور اس میں ایک عورت بھی تھی جس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ جب وہ عورت جو ہے وہ ہچکچائی تو اس بچے نے اپنی ماں کو یہ تلقین کی کہ اے ماں صبر کر، اس لیے کہ ایمان پر ہے تو اور جو تو کر رہی ہے وہ صحیح ہے، اور اس کے بعد وہ عورت بھی آگ میں کود گئی۔ اس مناسبت سے انہیں اصحاب الاخدود کا نام جو ہے وہ دیا گیا۔ کچھ اور ایسے اصحاب ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن پاک میں، اور یقینی طور پر وہ لوگ اس قابل ہیں کہ ہم بھی ان کا تذکرہ کریں تاکہ ہمارے سامنے یہ آ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کون سے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دیتا ہے، وہ لوگ کون سے ہیں جن کو تعریف کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، جن کے راستے پہ چلنے کی ہدایت کی دعا ہم ہر روز مانگتے ہیں، اور وہ لوگ کون سے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا غیظ و غضب کیا ہے اور جن سے گمراہی کے راستے سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ پہچاننے اور اس پر چلنے کی استقامت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی کے جو اصحاب ہیں ان کا تذکرہ میں اگلی بریک میں آپ سے کروں گی، فی الوقت ایک بریک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور تذکرہ قرآن پاک میں ہمیں اصحاب سبت کے نام سے ملتا ہے، اور یہ سبت قدیم بابلی زبان کا لفظ ہے جو دراصل سابت ہے۔ سا کا مطلب دل اور بت کا مطلب آرام، اور قدیم بابل میں 7واں دن جو ہے وہ چھٹی کا مانا جاتا تھا۔ تورات میں جس میں احکامات الہی نازل ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تختیوں کی صورت میں، اس میں ایک حکم جو ہے وہ ہفتے کے دن کے احترام کا بھی تھا۔ تورات میں مذکور ہے کہ اللہ نے 6 دن میں کائنات کو مکمل کیا اور 7ویں دن فراغت پائی، خدا نے اس دن کو مبارک کیا اور مقدس ٹھہرایا۔ اور اسی طرح سے تورات کی ایک اور جو ماخذ ہے جسے خروج کا نام دیا جاتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ 7ویں دن تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں کچھ کام نہ کر۔ اور اس کے احترام کا یہ صورتحال ہوتی تھی کہ اس دن گوشت نہیں کھایا جاتا تھا، نہ کپڑے بدلے جاتے تھے، نہ کوئی اور کام کاج جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ شکار پر خاص طور پہ پابندی ہوتی تھی، اور سب لوگ جو ہے وہ عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ قرآن پاک سورۃ البقرہ میں ہمیں ان اصحاب السبت کے بارے میں اس طرح سے خبر دیتا ہے، تم ان لوگوں کو جانتے ہی ہو جنہوں نے سبت کا احترام نہیں کیا تھا اور ہم نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا۔ سورۃ الاعراف میں اس طرح سے خبر دی جاتی ہے، ذرا ان سے اس بستی کا حال تو پوچھو جو ساحل پہ واقع تھی اور جو سبت کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ اللہ کی شان کہ سبت کے دن مچھلیاں سطح پر آ جاتی تھیں اور باقی ایام میں غائب ہو جاتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بستی جو ہے خلیج عقبہ پر واقع تھی، اور آج بھی یہ خلیج عقبہ کی بندرگاہوں میں سے ایک نام ہے، جسے پرانا نام ایلا تھا اور موجودہ نام عقبہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے کہ سبت یعنی ہفتے کے دن کا احترام کیا جائے اور اسے عبادت الہی کے لیے مخصوص کیا جائے، تو بنی اسرائیل جس نے ہر حکم الہی میں کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے وہ نکال لینی ہوتی تھی جس کے ساتھ اس حکم کی خلاف ورزی بھی ہو سکے اور اس کی تکذیب بھی ہو سکے۔ سو
سب کے معاملے میں اور ہفتے کے دن کی عبادت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا سلسلہ کچھ اور کر دیا تھا کہ مچھلیاں جن کا یہ شکار کیا کرتے تھے، مچھلیاں بکثرت ہفتے والے دن جو ہے وہ آ جاتی تھیں، اتنی زیادہ ہوتی تھیں کہ نظر آتی تھیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، اور اس دن چونکہ شکار کرنا منع ہوتا تھا تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ گڑھے کھود دیتے تھے، مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جاتی تھیں اور اگلے دن یہ اس کا شکار کر لیتے تھے، اور ہیلا یہ بناتے تھے کہ ہم نے ہفتے والے دن تو اس کا شکار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جو کہ نیتوں کے حال سے واقف ہے، اس میں 3 گروہ ان کی معاشرے میں بن گئے تھے۔ ایک وہ جو کھلم کھلا یہ کام کرتے تھے، دوسرے وہ جو کہ انہیں اس کام سے روکتے تھے، اور تیسرے وہ جو کہ اس پہ خاموشی اختیار کرتے تھے، لیکن خود نہیں کرتے تھے لیکن ان کو روکتے بھی نہیں تھے۔ تو جو تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو کہ اس کے بارے میں کھلم کھلا بغاوت پہ اور سرکشی پہ آمادہ تھے اور کھلم کھلا اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے، ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ایک واقعہ ہمارے سامنے درج ہوتا ہے وہ اصحاب السفینہ کے نام سے انہیں پکارا گیا، اور اصحاب السفینہ سے مراد کشتی والے ہیں۔ یہ جو طوفان نوح سے بچنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اور اپنے ہمراہ ایک نسل انسانی میں سے اپنے 3 بیٹے جنہیں حام، سام اور یافس، جن سے آگے نسل انسانی جو ہے وہ چلی ہے، کے علاوہ کچھ جانداروں کو بھی سوار کیا تھا، جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ ہود میں ہم نے نوح سے کہا کہ کشتی میں ہر جاندار یعنی پرند اور چرند کے 2 جوڑے اپنے گھر کے آدمی سوائے ان کے جن کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی ان کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے، اور ایمان والے سوار کر لو۔ تورات میں ہے تو تیرے بیٹے، تیری بیوی، تیری بیٹیوں کی بیویاں تیرے ساتھ ہوں گی، اور جانوروں میں سے ہر جنس کے 2 اپنی کشتی میں رکھ لے کہ وہ بچ رہے، خواہ وہ نر ہو یا مادہ، پرندوں، چرندوں اور رینگنے والوں میں سے ہر جنس کے 2 اپنے ساتھ رکھ، میں زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی برساؤں گا۔ یہ تنور جب ابلا تھا اور طوفان نوح آیا تھا، اور اس کے بعد اس کشتی میں جو لوگ سوار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ مختلف سورہ مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ ایک اور پوری سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے سورۃ الفیل کے نام سے، جس میں اصحاب الفیل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ ابراہہ حبشہ کی طرف سے یمن کا وائسرائے تھا، ایک بڑا طاقتور بادشاہ تھا، مذہباً عیسائی تھا۔ اس نے اپنے دارالحکومت صنعا، جو کہ اس وقت دارالحکومت تھا، اس میں کلیس نامی، جس سے شاید کلیسا جو ہے اس کا آغاز ہوا ہو، کلیس نام کا ایک نہایت بڑا گرجا بنوایا تھا، اور جس میں اس نے خوب تزئین و آرائش کی تھی، اور اس نے عرب کے لوگوں کو بھی دعوت دی تھی کہ یہ لوگ بھی وہاں پر آ کر اس گرجا گھر کی کو دیکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اس کو یہ بھام ہوا کہ عربوں نے اس گرجا گھر کی تصحیح کی ہے، اور اس کو ایک بہانہ بنا کر، ایک عذر بنا کر اس نے چڑھائی اختیار کی کعبۃ اللہ کے اوپر، اور ہاتھیوں کے لشکر لے کر یہ کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت قریش جو ہیں اور کعبے کے متولی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اور قریش نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ اس لشکر سے ہماری لڑنے کی ہمت نہیں ہے، تو جب وہ اس سے پہلے کہ ابراہہ داخل ہوتا شہر مکہ میں، باہر جو اونٹ چل رہے تھے اس نے ان اونٹوں کو اپنی حفاظت میں لے لیا، ان کو اس نے قید کر لیا۔ حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے ابراہہ سے مطالبہ کیا کہ میرے جو اونٹ ہیں وہ میرے حوالے کر دو۔ تو ابراہہ نے تعجب کا اظہار کیا کہ اونٹ مجھ سے مانگ رہے ہو اور تمہیں کعبہ کی کوئی فکر نہیں؟ تو وہاں پہ ان کا وہ تاریخی جملہ ہے جو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں صرف اونٹوں کا مالک ہوں، کعبے کا مالک اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ اور پھر سورۃ الفیل میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ابابیلیں جو کہ چھوٹے پرندے ہیں، ان پرندوں کے ذریعے سے ایک ایسا لشکر بھیجا تھا جس نے ہاتھیوں کے اوپر وہ کنکر پھینکے تھے جن کنکروں کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے یہ تمام فوج اور ابراہہ جو ہے یہ ہلاک ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی اسی سال، جسے عام الفیل کا سال کہتے ہیں، اس واقعے کے 40 دن بعد ہوئی تھی، اور ابھی آپ مکہ المکرمہ میں ہی تھے کہ سورۃ الفیل نازل ہوئی تھی، تاکہ وہ تمام کفار اور مشرک جو کہ آگاہ ہیں، اور ان میں سے کئی اس وقت زندہ تھے اور انہوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، ان کو یاد آ جائے اور ان کو یاد دلایا جائے کہ کعبہ کے مالک اور اس رب واحد کی طاقت اور اس کی بادشاہت جو ہے وہ کیا ہے۔ لیکن افسوس کہ اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایمان کی جو دولت ہے اس سے بہرہ مند نہیں ہو سکے تھے۔ ایک اور جو آج سورۃ المومن جو کہ
آج کے پارے کا حصہ ہے، اس میں ایک ایسے مومن کا تذکرہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو دربار میں تھا فرعون جو کہ اس وقت کا ظالم ترین طاقتور ترین بادشاہ ہے، جہاں پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کیے جا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ ان کو یہ وہم ہو چلا تھا، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ اس کی طاقت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طاقت کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور وہاں پر ایک مومن شخص جو ہے جو کہا جاتا ہے کہ آل فرعون میں سے تھا، یعنی قبطیوں میں سے تھا، پکار اٹھتا ہے اور وہ اپنی قوم کو روکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومن میں سورۃ نمبر جو ہے 28 آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 46 تک اس مومن کی پوری تقریر درج کی ہے، اور کیا مفصل وہ بیان کرتا ہے، وہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہی تعلیمات اور یہی پیغامات لے کر آئے تھے، اور ان تعلیمات اور ان پیغامات کی بھی تکذیب کی گئی تھی۔ وہ انہیں یاد دلاتا ہے قوم عاد، قوم سمود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عذاب، اور وہ انہیں ڈراتا ہے اس ہلاکت والے دن سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوم قیامت پہ ایمان لانے والا تھا، لیکن اس مومن جو ہے اس کے بارے میں بھی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو تکلیف پہنچائیں، آزار پہنچائیں، لیکن قرآن پاک ہمیں بیان فرماتا ہے کہ اس کو بچا لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی رحمتیں خاص کر دی۔ ایک دوسرے شخص کا بیان جو ہے وہ سورۃ القصص میں ہوتا ہے، جو ہے قوم موسیٰ سے، یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے، نام اس کا قارون ہے، دولت اور خزانے کے انبار ہیں، اس لیے کہ وہ فرعون کے دربار میں ہے، وہ رؤساء میں سے ہے، وہ ان لوگوں میں سے ہے جو کہ عمرہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایمان نہیں لاتا، تکذیب کرتا ہے، اور اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ جو میرے پاس مال ہے یہ مجھے میرے علم سے ملا ہے، اور اس بات پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ناراضگی اور اللہ اس کا غرور اور اس کی سرکشی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کا مکر و فریب اور سازشیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ایک تکبر کو دیکھ کر لوگوں کے اندر اس بات کا پھیلنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قارون، اس جیسے سرکش، اس جیسے باغی کو بھی خزانوں سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے اور وہ زمین میں دھنس جاتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن پاک سے بھی کہ وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ یہ قرآن پاک میں مذکور وہ چند اصحاب اور متفرق ایسے واقعات ہیں جن کا تعلق سابقہ امتوں سے ہے، لیکن اگر آج ہم اپنے احوال پہ نظر ڈالیں تو ان میں سے کئی ایسی علامات ہیں جو ہمیں اپنے آج معاشرے میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے، اور مغضوب اور گمراہ لوگوں کے راستے سے بچائے، آمین۔ شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی، اکھیاں دی سک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی، تک لیندی زلیخا جے، تک لیندی زلیخا جے، تصویر محمد دی تے کہندی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ کوئی زلفاں چلے چلے، سارا جگ پر میرے آقا تو تھلے او تھلے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال
تیری جواب تیرا. خدا کی قدرت میں ڈال رکھے ہیں تجھ پر ہزار پر. جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا، مثال تیری جواب تیرا. ہے تو بھی صائم عجیب انسان کے خوف محشر سے ہے ہراساں. ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا. مثال تیری جواب تیرا.